قرآن مجید کی اس آیت میں دولت بہت ہے۔ یہ آیت رزق، مال، دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو میں قیمتی دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور وہ یہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی کی ہر مشکل پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آئیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین، اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی ڈرامے والے نہیں بلکہ اصل ارطغرل غازی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے گزرے ہوئے زمانے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگی ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، کیسے وہ یہ پڑھا کرتے تھے، کیسے وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس وظیفے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے، یاد رکھیے، کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انہیں کامیابی ہی ملی۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، اور اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو آپ کس وقت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے۔ جب آپ نماز کے بعد کریں گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر اذکار بھی کر رکھا ہوگا، اور جب آپ ذکر اذکار کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور کوئی خاص عمل کرتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، ورنہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں۔ اس وظیفے کو کوئی بھی بچہ، مرد، عورت، بوڑھا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے تو وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اسے مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی، اور اسی طرح کوئی مرد کرے تو اسے بھی انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابیاں ملیں گی۔ اور ناظرین، مردوں کے تو ویسے ہی بہت مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ مرد حضرات تو لازمی یہ وظیفہ کریں۔ المختصر کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا طاقتور عمل ہے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے فرشتے انسانی شکل میں آ کر آپ کو پیسے دے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل۔ رات کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے، ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی رات نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس وظیفے کے، اس عمل کے بنا وہ رہ ہی نہیں پاتا۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان کا حصہ ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ نے قرآن پاک میں واضح ارشادات فرمائے ہیں
کہ جو انسان اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، اس کی زندگی سے ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ دنیا اور آخرت میں اسے بے شمار اجر اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ناظرین، ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں، اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر اور ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈراؤ کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف اور صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی، اور جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی، اور آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اسی طرح ناظرین، قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ سورۃ الجنان میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ ناظرین، یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ تو ناظرین، پھر ان پر تند اور تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا، اور یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ارشاد ربانی ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، سیرت الانبیاء کتاب میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ناظرین، ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ بد نصیب لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے پھرتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو ہی دیکھ لیں کہ ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ والو، آپ یہ وظیفہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رات کو اس وظیفے کی پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور چاہیں تو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ رات کو یہ عمل جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں تو سونے کا وقت قریب ہو، تب آپ لوگ یہ عمل کرنا۔ اور سب سے بہترین اس عمل کا پڑھنے کا وقت اور جگہ ہے کہ آپ بستر پر لیٹ جائیں، جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں، کیونکہ عمل پڑھنے کے بعد اگر فضول کاموں میں لگیں گے، فون پر باتوں میں لگ گئے یا کسی بھی طرح کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو عمل کے اثرات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو جتنا عمل کو پڑھ کے جتنا جلدی سو جائیں گے، اتنا جلدی آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بھائی بہن، جو پریشان حال بھائی بہن آج تک جس نے یہ عمل کیا، یقین کیجئے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں۔ آج اگر قرضوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں پیسے لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، کسی عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو تو آج رات یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، پوری کی پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا وقت جو شروع ہوتا ہے پڑھنے کا صبح فجر تک، رات کو عشاء کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کے بعد کسی بھی وقت پوری رات میں اپنے گھر میں جب بیٹھے ہوں تو اپنے گھر میں اس عمل کے لیے 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیے جہاں پر آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ سکیں، اور کوشش کیجئے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی تنگ نہ کرے۔ بس اس چیز کا خیال رکھنا۔ ناظرین، ویڈیو میں یہ عمل پہلی بار بتا رہا ہوں۔ رات کا یہ عمل اپنی کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو، اور ناظرین یہ سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑے سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا۔ ناظرین، ویسے تو آپ لوگ روزانہ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک رات کا عمل، ایسا سچا عمل کہ اگر آج آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آپ مانگنے پر مجبور ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، تو آپ کی یہ تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو رات میں چاروں کے چاروں پڑھیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک رات کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ ناظرین، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھنا، عمل کو پہلے سمجھنا، اور سمجھ کر کرو گے تو دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی جلدی بھاگتے جاؤ گے، ویڈیو اسکپ کر کر کے دیکھو گے تو کچھ سمجھ نہ آئے گا۔ اس لیے اچھی طرح سمجھنا۔ چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گے۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کر لینا اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ آج جو لوگ آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پر اٹھا لیں گے
اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ دولت ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں خود پیسوں کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہو۔ گھر سے اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اور دولت، جو میرے بھائی بہن جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ نہیں دیکھا، 2 لاکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا، اور جو آپ کو رقم چاہیے، جتنی رقم چاہیے اللہ سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں، دنیا جہان کے خزانے بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل پڑھنا کس طرح ہے کہ رات کو اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ گئے، سکون سے، اطمینان سے 15-20 سیکنڈ، آدھا منٹ یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، صرف 15-20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھ لیتا ہوں۔ آپ لوگ آدھا منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی گنتی کرتے رہیں، جیسے بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا اور تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے، اپنی بتائی ہوئی ترتیب اور طریقے سے، جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ اگر ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو خود انتظار کرو گے کہ کب رات ہو اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پڑھنے والا اگر ایک رات کو یہ جلالی وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی ایسی رات نہ گزرے گی کہ وہ یہ عمل نہ پڑھے، اور رزق اور دولت کے لیے خاص عمل تو ہے ہی، ساتھ میں پڑھنے والا یا پڑھنے والی کسی ایسی آفت، مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہے جو ہر طرح کی کوشش کے باوجود دور نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بندہ ٹینشن میں ہے، اپنی پوری زندگی گزار چکا، پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، علاج کروا لیا، تمام طرح کی کوشش کر لی لیکن فائدہ نہ ہوا، تو ناظرین یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی انشاءاللہ بیماری کو بھی دور کرے گا، بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی دور کرے گا، گھر سے تنگ دستیوں کو دور کر دے گا، بے برکتی کا خاتمہ کر دے گا۔ بے اولاد جو لوگ ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، جن لوگوں کے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ بھی پڑھیں، جن کا اپنا مسئلہ ہے، شادی کی کوئی بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی یہ عمل کریں، اور وہ لوگ جن کو دولت اور پیسوں کی شدید کمی ہے، جو چاہتے ہیں کہ پیسہ بنا موسم کی بارش کی طرح ان پر برسے، پیسوں کی بارش ہو جائے، تو وہ لوگ بھی یہ عمل لازمی کریں۔ ایک تو دولت ہوتی ہے کہ آپ نے عمل کیا، دولت آ گئی اور پھر کچھ دن کے بعد ختم ہو گئی، لیکن یہ وہ دولت اور پیسہ ہوگا کہ آپ لوگ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہو، خرچ کرتے رہو، لیکن پیسہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی بھی ایک رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ جانا، آدھے منٹ کا وقت نکال کر اللہ کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو خدا را مت کرنا۔ پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھیے گا اور سمجھ کر کیجیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لیں فوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں، چاہے بیٹھ کر پڑھیں، جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد۔ اس طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔
پہلا وظیفہ آپ اپنے انداز میں پڑھیں۔ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ 15-20 سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس وظیفے کے بعد مشکل باقی رہے تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو، جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی کروڑوں پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی اربوں پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین، میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں آ جائیں، لیکن کم از کم ہمارے گھر کے حالات تو بدل جائیں، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ تو ہو جائے، رزق آئے، دولت آئے، گھر میں فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے۔ ناظرین، ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سی سہولیات ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بڑا ہی کمال کا اور مجرب وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں، اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو 15-20 سیکنڈ ہی لگیں گے، بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اس عمل میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر پہلے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا، پھر 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، پھر 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کی بڑی فضیلتیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 100 بار سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ جب خود دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور ناظرین، 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے وہ دعا کرنی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ ناظرین، تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت کا ادراک نہیں ہوگا، اور جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا اندازہ نہ ہو، تو اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اسے جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، اور اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو یقین کیجئے بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے صرف 3 بار اسے پڑھنا ہے سورۃ الاخلاص کے بعد جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور اس پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ جس ترتیب اور طریقے سے بتایا ہے ویسے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا، مثال کے طور پر کوئی چھوٹا بچہ کر رہا ہے، تو وہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے۔ اور ناظرین، یہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے، دنیا جہان کے خزانے مانگنے ہیں، آپ مانگ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔
اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں خلوص دل کے ساتھ سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔